اس کے روکنے کے لیے دعا کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خطرات سے بچائے جن کے قریب آنے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم سے کس طرح محبت کرتا ہے، دیکھے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے۔ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ دریا پہاڑوں میں سے سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے، انداز سفر حالات مسافر کی نسبت۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے، اور غریب کی سخاوت تسلیم تقسیم رازق میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ وہ شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے رزق کو سبب سے متعلق سمجھتا ہو۔ اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس کو زندگی کے عنقریب ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو۔ اللہ سے وہ چیز مانگے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی زندگی میں ہم جتنے دل راضی کریں اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گے۔ ہماری نیکیاں ہمارے مزار روشن کرتی ہیں۔ سخی کی سخاوت اس کی اپنی قبر کا چراغ ہے۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ غریبوں میں دولت تقسیم کر دینا نیکی ہے، امیروں سے دولت چھین لینا گناہ۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے کتنے ہی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سفر کرنے والے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ عورت کو حیض میں زیادہ درد ہو، دن میں 4 بار سونف کے دانے کھائیں، 40 سال تک درد کے بغیر حیض آتا رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہوتا ہے۔ آج کے انسان کو موت کے خطرے سے زیادہ غریبی کا خطرہ ہے۔ پہلے غریب کی معاشی حالت کی اصلاح کرو، اس کے ایمان کی۔